السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک ہم نے سماعت فرمائی تھی، صحیح مسلم کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا قول ان کے فعل کے مخالف ہوتا ہے، اور وہ ایسے کام کریں گے جن کے لیے وہ مامور نہیں ہوتے۔ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ تو یہاں پر جو جملے بتائے گئے کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے، زبان سے جہاد کرے، دل سے جہاد کرے، تو لفظ جہاد جو ہے یہاں پر برائی سے روکنے کے معنی میں ہے۔ یہ وجہ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے تم حق بات کہو، یہ سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا۔ اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور خاص کر برائی کو روکنے کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں اس کی ترغیب دلائی ہے، اور برائی کو روکنا یہ بہت زیادہ شریعت کو محبوب و پسند ہے، اور بعض صورتوں پر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ سامنے والا جو برا کام کر رہا ہے ہمارے بولنے پر رک جائے گا، آپ کو یقین ہے کہ میرے کہنے پر وہ برائی کو چھوڑ دے گا، غلط کام کو چھوڑ دے گا، تو اس وقت آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس برائی کو روکیں۔ اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں سنے گا، یا پھر الٹا لڑائی جھگڑے ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، تو اس وقت آپ کو روکنا زبان سے، ہاتھ سے واجب نہیں ہے، لیکن دل سے واجب ہے۔ اس پر کل میں کلام کروں گا کہ یہ 3 درجے کیا ہیں۔ لیکن برائی سے روکنا اور برائی سے منع کرنا یہ شریعت کو محبوب اور پسند ہے، اور باقاعدہ حکم دیا گیا۔ اور وہ جو قرآن کی مشہور آیت ہے جس میں اس امت کی تعریف کی گئی ہے اور امت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہو، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تمہاری رعایا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو ان کو روکنا ضروری ہے۔ جیسے شوہر کے انڈر بیوی ہوتی ہے، ماں باپ کے اندر بچے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، یا پھر کوئی افسر ہے اس کے ماتحت بہت سارے کام کر رہے ہیں، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان تمام جو بڑے ذمہ داران ہیں ان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ روکیں، ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ اسی طریقے سے ایک عام مسلمان کے اوپر بھی جہاں تک ہو سکے برائی کو روکنا یہ لازم و ضروری ہے، کیونکہ اب دوسرے انبیاء تشریف نہیں لائیں گے، ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو برائی سے روکنا یہ بہت بڑا عمل ہے، ضروری ہے۔ ورنہ اگر بندہ برائی سے نہیں روکے گا تو اس گناہ کے، اس عذاب کے لپیٹ میں وہ بندہ بھی آ جائے گا، اگرچہ وہ نیک ہو لیکن اس نے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع نہیں کیا تو وہ بندہ بھی گناہوں میں، عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا اس بستی میں ایک بندہ ایسا رہتا ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو انہیں ناراض نہیں کیا، گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بندے پر بھی میرا عذاب نازل کرو اور اس کی چیخیں مجھے سناؤ۔ عرض کی گئی وجہ تو فرمایا گیا کہ اس وجہ سے کہ وہ خود تو نیک تھا لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے جب گناہ ہو رہے تھے تو اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا تھا، اور وہ کوئی برائی سے روکنے کے لیے، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتا تھا، اس لیے اس پر عذاب نازل کرو اور اس کی چیخیں مجھے سناؤ۔
اور یہ صحابہ اکرام کی باقاعدہ ایک عظیم سنت رہی کہ یہ روکتے، برائی سے روکتے، ان کے چہرے پر جلال آ جایا کرتا تھا۔ اور خود میرے آقا علیہ السلام بھی بہت ساری چیزوں پر اگر کوئی بری چیز دیکھتے تو میرے آقا علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، باقاعدہ منع فرمایا۔ اسی حدیث میں ہم نے سنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کا ایک نسخہ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر جلال آ گیا، یعنی غصے کے آثار نظر آئے اور باقاعدہ روکا۔ اسی طریقے سے وہ ایک روایت جو مشہور ہے، مشکات کی روایت ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کو جمع کراؤں، آگ لگاؤں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھیں اور اپنے گھروں کو ان کے سمیت اور ان کے گھروں کو بھی میں آگ لگا دوں۔ یعنی غصے کا اظہار، یعنی برائی کو دیکھ کر بندے کے اندر جو ہے غصے کے جذبات آئے اور منع کرے، تو یہ ہمارے اندر آج ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جو الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، برائی سے منع کرنے کا ایک عظیم بیڑا اس نے اٹھایا ہے، تو اس سے آپ خود بھی جڑیں اور خود بھی کام کریں۔ ایک ہی تحریک نہیں ہے، الحمدللہ بہت ساری تحریکیں کام کر رہی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے میں جس تحریک سے متعلق ہوں تو اسی کا میں حوالے سے بولوں گا۔ تو جو بھی سنیوں کی تحریک اور جو صحیح العقیدہ ہیں تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑ کر آپ بھی برائی سے روکیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، ورنہ بازو کے گھر میں اور آس پاس کے پڑوس کے گھر میں اگر آگ لگ گئی اور ہم یہ سمجھ کر بیٹھے کہ مجھے کیا ضرورت، میں کیوں آگ بجھاؤں، تو ظاہر سی بات ہے وہ آگ میرے گھر میں بھی داخل ہو کر مجھے بھی برباد کر دے گی۔ اسی طریقے سے آج اگر ہم برائی کو نہیں روکیں گے، اب یہاں پر باقاعدہ فرمایا گیا کہ وہ مومن ہے کون، جو ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کرے۔ کن کے خلاف؟ جو لوگ منافقین ہوں گے اور جو نااہل لوگ ہوں گے، جو دین میں فتنہ فساد کریں گے، تو ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کرے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مومن ہے۔ اسی لیے کوشش کریں، جہاد معاذ اللہ تلوار لے کر لڑنے کا نام نہیں ہے، بس نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ خود بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی طرف لوگوں کو بلانے اور برائی سے منع کرنے، اور سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو خود نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کے کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔